السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ شروع کرتے ہیں اسیر ہجر بائی وہیبہ فاطمہ پارٹ 23۔ میں ڈائننگ ہال میں جا رہا ہوں، ابھی ایک لڑکی تمہیں تیار کرنے آئے گی تو جلدی سے ریڈی ہو جاؤ، ہمیں کہیں جانا ہے۔ یشم سلطان نے نرمی سے کہا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ سوہن نے ایک گہری سانس لی اور ڈریس لے کر واش روم میں چلی گئی۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد وہ کمرے میں داخل ہوا تو وہ کہیں نہیں تھی۔ یشم سلطان ادیب کے روم میں گیا اور فریش ہو کر چینج کرایا تھا، اور اب وہ ڈریسنگ کے سامنے کھڑا اپنی تیاری کو آخری ٹچ دے رہا تھا جب سوہن ڈریسنگ روم سے نکل کر اپنا دوپٹہ درست کرتی لاپرواہ اور مصروف سی باہر آئی۔ نیلی کامدار چولی اور ملٹی کلر لہنگے کے اوپر اورگنزا کا ملٹی کلر دوپٹہ، اسموکی میک اپ آئیز اور پنک لپ گلوس، سیاہ بالوں کی کرلی آبشار کمر پر بکھیری وہ اس کے سامنے آئی تو اسے اپنے ہوش ربا سراپے کے ساتھ سامنے والے کے حواس پوری طرح مختل کرتی چلی گئی۔ اس کی نظر اوپر اٹھی تو سامنے والے کو خود کو ایسی نگاہوں سے دیکھتا پا کر اس کی ہتھیلیاں پسینے سے تر ہو گئی تھی۔ یہ نگاہیں ہی تو تھی جو اس نازک جان کی روح تک کو جھنجھوڑ دیتی تھی۔ وہ یہ تن من سلگا دینے والی نگاہیں خود پر برداشت نہیں کر پاتی تھی، کجا کہ اس کی قربت برداشت کرتی، اور دوسری جانب وہ صحراؤں میں بھٹکا پیاسا صدیوں کا اس کی قربت اور لمس کی محبت کے لیے تڑپ رہا تھا۔ میں بالکل تیار ہوں، تو چلیں؟ سوہن کے الفاظ اس کے دل کی دھڑکنوں کی طرح ہی بکھر رہے تھے۔ وہ نگاہیں چرا کر کمرے سے باہر نکلنے کو تولنے لگی اور دروازے کی جانب بڑھی، تبھی وہ انتہائی جارحانہ تیور لیے آگے بڑھا اور اس کو کمر سے دبوچ کر کمرے کی دیوار سے پن کر دیا۔ وہ اس کی اس حرکت سے جتنا بوکھلائی تھی، ایک ہلکی سی چیخ لبوں سے برآمد ہوئی تھی۔ دوپٹہ بھی پھسل کر اس سے دغا کرتا زمین بوس ہو گیا۔ تمہیں مجھ پر ترس نہیں آتا برفی؟ اس کے لہجے میں بے بسی تھی، صدیوں کی تڑپ اور اس وجود کے لیے تشنگی تھی جو اس وقت اس کی باہوں میں ہلکی سی مزاحمت کر رہا تھا۔ مجھے جانے دے پلیز، آپ نے وعدہ کیا تھا نا کہ میری مرضی کے خلاف۔ ابھی تمہاری روح میں نہیں اتر رہا جانے من، مگر مجھے وہ محبت کا جام پینا ہے جو صدیوں کی پیاسی میری رگوں میں سرور دوڑا کر انہیں سیراب کر دے۔ اس کا لہجہ بھاری بوجھل اور گمبھیرتا سے بھرپور تھا جو اس کی آدھی جان تو یوں ہی نکال لے گیا تھا۔ کچھ گردن پر جا بجا سفر کرتے اس کے دہکتے پرتپش لب کہ وہ اس کی گردن پر جھکا گہرے سانس بھرتا اس کے بدن کی دل فریب مہک کو اپنی روح میں بسا لینا چاہتا تھا۔ کیا چاہیے آپ کو؟ بمشکل ہی بول پائی۔ اے پیشنٹ کس جس سے میرے گلے میں چبھتے ان ہجر کے کانٹوں کو راحت ملے، وصل کا جام پی لوں اور روح تک سیراب ہو جاؤں۔ یشم سلطان اس کے کان میں اپنا مدعا بیان کر کے اسے بے جان کر گیا۔ ایک ہاتھ اس کے پچھلے بالوں میں الجھایا، دوسرے میں اس کے ہاتھوں کی انگلیوں میں پھنسا کر دیوار سے لگا دیا۔ لیکن ہمیں یشم سلطان نے اسے اس کے آگے کچھ بھی بولنے کب دیا تھا؟ اس کے گلاب کی پنکھڑی سے لبوں کے تمام الفاظ اپنی سانسوں میں چن لیے تھے، اور اب وہ ان گداز ہونٹوں پر اپنی تشنگی کی داستان لکھ رہا تھا، ان پر اپنی شدتیں نچھاور کرتا کسی اور ہی دنیا کی سیر کو نکل پڑا تھا۔ یشم سلطان کی یہ جنون خیزی شدت بھری قربت، یہ جان لیوا لمس سوہن کے جسم سے جان کھینچ رہے تھے، مگر وہ سیراب ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ اس نازک جان کا تنفس بگڑ چکا تھا، تبھی اب وہ بھرپور مزاحمت کر رہی تھی۔ آخر یشم سلطان کو ہی اس پر رحم آیا اور وہ نرمی سے ذرا سا پیچھے ہٹا۔ اب وہ اس کا لرزتا وجود، بھیگے لال ٹماٹر لب اور اس کی لرزتی پلکیں اتھل پتھل ہوتی سانسوں کو سنبھالنے کے لیے گہرے گہرے سانس بھرتی اپنی باہوں میں موجود اپنی زندگی کو بغور دیکھے گیا۔ بس اتنے میں ہی برفی؟ وہ مبہم سا پوچھنے لگا، تب اس نے اپنے ہاتھ کے مکے اس کے سینے پر برسائے تھے۔ نہیں برداشت ہوتا آپ کا یہ جنون، تو کیوں میری جان لینا چاہتے ہیں؟ کیوں کیا ایسا؟ وہ رو پڑی۔ چولی کی آستین پوری تھے، وہ کنگن ابھی آستین میں چھپے سوہن کے دل کی گمشدہ داستان پر کور کرے ہوئے رکھے تھے۔ ان الفاظ پر یشم سلطان نے ایک مرتبہ پھر اس کے بازو دبوچ کر اسے دیوار سے لگایا۔ میں تمہیں اپنا اتنا عادی بنا دوں گا برفی کہ اس غربت میں ہی تم اپنا سکون ڈھونڈو گی، یہ وعدہ ہے میرا تم سے۔ وہ اپنے سلگتے لب اس کے کندھے پر رکھ کر بولا تو بری طرح کسمسائی۔ یش نے سوہن کی دونوں طرف دیوار پر ہاتھ جما کر اس کے جائے فرار کے راستے بند کر دیے تھے۔ سوہن نے گہرا سانس بھرتے یشم سلطان کی نگاہوں کی تپش سے اور اس کے پاگل لمس سے عاجز آتے
اس کی جانب رخ موڑا اور دیوار سے سر ٹکا کر گہرا سانس بھرا۔ اس سے پہلے وہ اس کی نگاہوں کی تپش سے اپنا گھائل ہوا وجود لیے کہیں پناہ لیتی جب وہ اس کے مزید قریب ہوتا، اسے خود کے بے حد نزدیک کرتا، اس کی فرار کی ساری راہیں مسدود کر گیا۔ سوہن کی سانسیں حد درجہ تیز رفتاری اختیار کرنے لگی۔ یشم نے اس کا لرزتا نازک سراپا نگاہوں کے حصار میں بھرے ایک لمبی سانس خارج کی اور اپنا ہاتھ اس کے پہلو پر نرمی سے رکھتے اس کی پیٹھ کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ سوہن کی سانسیں مزید بھاری ہوئی۔ سوہن کی یش کی جانی پشت تھی، لیکن پھر بھی یشم سلطان اس کے چہرے پر آئے حیا کے رنگوں کو پہچان رکھتا تھا۔ تبھی آسودگی سے مسکرایا۔ برفی؟ یشم نے ہونٹ سوہن کے کان کی لو پر مس کرتے جذبات کے شعلوں سے بھڑکتی آواز میں سرگوشی کی تھی۔ سوہن کا اپنے قدموں پر کھڑا رہنا اب مشکل ہو رہا تھا۔ قسم واپس لے لو برفی۔ یشم سلطان نے جذبوں سے بھرپور بھاری بوجھل آواز میں اپنے ہاتھوں کی انگلیاں دیوار پر رکھی، اس کی ہاتھوں کی انگلیوں میں پیوست کرتے گمبھیرتا سے کہا۔ ابھی یشم سلطان کو معلوم ہی کہا تھا کہ اس پر لگی یہ دل شکن پابندی ختم ہو چکی ہے، مگر وہ انجان تھا۔ اگر جان جاتا تو سوہن کو معلوم تھا کہ وہ آج اسے بے جان کر دے گا۔ تبھی وہ کنگن کلائی میں کوہنی کی جانب بازوؤں میں پھنس آئے، یشم سلطان کی نگاہوں سے اوجھل کر رکھے تھے اس نے۔ اب کی بار وہ بمشکل یشم سلطان کا حصار توڑ کر اس سے دور ہوئی، ڈریسن تک گئی اور لرزتے کپکپاتے ہاتھوں سے اپنا حلیہ درست کیا۔ ہم نے کہیں جانا ہے یا میں چینج کر لوں؟ وہ نگاہیں چراتی جھنجھلا کر بولی۔ ویسے جانا تو کہیں نہیں تھا، یہ ولیمے کا ڈریس تھا جس میں میں سب سے پہلے تمہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ کل ریسپشن ہے ہمارا۔ یشم سلطان کے اطمینان سے کہنے پر سوہن نے اسے پیچھے مڑ کر یوں گھورا جیسے اس کے دماغی توازن پر شک کر رہی ہو۔ سچ میں یش؟ اور آپ اس وقت سے مجھے ایسے تیار کروا کر زج کر رہے ہیں؟ آپ پاگل ہے کیا؟ وہ روحان سی ہوتی تل ملا کر بولی تو یشم سلطان کی مسکراہٹ گہری ہوئی، جو اسی دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا تھا جہاں سے ابھی وہ اس کے حصار سے نکل کر دور ہوئی تھی۔ ابھی صحیح معنوں میں میرے پاگل پن سے واقفیت ہی کہاں حاصل ہوئی ہے تمہیں برفی؟ خیر، مزاق کر رہا تھا، اب چلیں؟ یشم سلطان آگے بڑھا۔ سوہن اچھل کر ایک قدم پیچھے ہٹی، مگر وہ الماری تک گیا اور ایک بلیک شال نکال کر اس کے کندھوں پر ڈالی، اس کا ہاتھ تھاما اور اسے لے کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ سوہن کمرے سے باہر نکل کر جھجکی، مگر یشم سلطان کے قدم انتہائی مضبوط اور پراعتماد تھے۔ سوہن نے سہم کر ادھر ادھر دیکھا کہ پیچھے سے دو شعلے اگلتی نگاہیں اس کا دور تک پیچھا کر رہی تھی۔ وہ مزید سہم گئی تھی اور بھاگ کر یشم کے ہم قدم ہوئی۔ یشم سلطان کچھ غیر معمولی محسوس کر کے سوہن کی مشکل آسان کرتا اس کی کمر کے گرد بازو حمائل کر گیا تھا۔ پچھلے لان میں سے مٹھن برفی کو کھول کر لایا تو وہ بھی یشم اور سوہن کے ساتھ چل دیا۔ یشم نے نرمی اور نزاکت سے اسے گاڑی میں بٹھایا اور گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے بیت السلطان سے خود ڈرائیونگ سیٹ پر تیزی سے بیٹھ کر گاڑی چلا دی۔ پوری رات کی خواری کے بعد وہ حویلی واپس لوٹا تھا۔ رات بے قراری کے عالم میں ڈیرے پر گزاری تھی۔ فجر کا وقت تھا۔ حویلی میں فجر کے لیے سب جاگ چکے تھے۔ وہ تو پہلے ہی باجماعت نماز ادا کر آیا تھا۔ سکندر سب سے نظر بچا کر اپنے کمرے تک پہنچا۔ کمرے میں داخل ہو کر اپنے پیچھے دروازہ لاک کیا اور سامنے دیکھا تو وہ بری طرح چونکا۔ بیڈ پر لیٹا وجود گہری نیند میں تھا، حالانکہ ان دنوں باقاعدگی سے نماز ادا کر رہی تھی، مگر اب فجر کے لیے نہیں اٹھی ہوئی تھی۔ سکندر نہ چاہتے ہوئے بھی ایک جھجک کے ساتھ قدم قدم چلتا بیڈ کے قریب گیا اور اسے بغور دیکھا۔ لال بھبو کا چہرہ اور سرخ و سفید چہرے پر آنسوؤں کے مٹے مٹے نشانات نے اسے چونکایا تھا۔ سکندر نے ایک مرتبہ پھر خود پر ملامت کرتے اس حسن کی دیوی کو نظر انداز کیا، جس کی محبت اس کے دل و جان سے کسی آکٹوپس کی طرح لپٹ رہی تھی۔ سکندر بیڈ پر اپنی سائیڈ پر چمٹ کر اپنی سائیڈ پر بیٹھ کر اسے مسلسل اذیت بھرا لیٹا اور تھکاوٹ بھری نظروں سے اسے گہری نیند میں سویا دیکھتا رہا۔ صبح 7 بجے کے قریب آنکھ کھلی۔ سکندر بیدار ہوا، اٹھ کر بیٹھا، فریش ہو کر واش روم سے باہر آیا اور ڈریسنگ ٹیبل پر خوب کھٹر پٹر کے ساتھ تیار ہوا، مگر وہ اپنی جگہ سے ٹس سے مس تک نہ ہوئی تھی۔ اسے حیرت ہوئی اور اب اس کی ڈھٹائی پر اچھی خاصی تپ چڑھنے لگی، مگر یوں ہی جلتا کرتا کمرے سے باہر نکل گیا، بغیر ناشتہ کیے یونیورسٹی چلا گیا۔ سارا دن وہاں بھی دھیان اسی بگڑی رئیس زادی کی جانب لگا رہا، جس نے اس کا چین سکون سب چھین لیا تھا، اور آج وہ ایک عرصے بعد آدھے دن میں ہی حویلی واپس لوٹ آیا۔ بے چینی سی تھی، رخ سیدھا اپنے کمرے کی جانب کیا۔ اپنے کمرے تک پہنچا تو کمرے میں فیملی ڈاکٹر
فیملی ڈاکٹر کو نکلتے دیکھ حیرت کا ایک جھٹکا سا لگا۔ سکندر کا سانس سینے میں اٹک گیا۔ تیز قدم اٹھاتا کمرے میں داخل ہوا تو وہ تکیے سے ٹیک لگائے نڈھال سی بیٹھی تھی اور سعدیہ بیگم اس کے سامنے بیٹھی اسے زبردستی سوپ پلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ امی کیا ہوا ہے اسے؟ سب خیر خیریت تو ہے نا؟ سوچا نہیں تھا کبھی ایسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا، سو وہ بری طرح گھبرا گیا۔ ایک تو وہ دشمن جاں کو 100 بیماریوں کی ایک بیمار لگ رہی تھی، اوپر سے اس کا کملایا ہوا چہرہ سکندر کا دل نچوڑ گیا تھا۔ سعدیہ بیگم نے شکایتی اور ملامتی نگاہوں سے بیٹے کو دیکھا، جبکہ غفران نے اذیت کے احساس سے اپنے جبڑے اور آنکھیں بری طرح بھیج لیں۔ کسی بات کی حد ہوتی ہے سکندر حارث بیگ، میرا بیٹا اتنا بڑا لاپرواہ، بے حس اور انتہا کا غیر ذمہ دار ہوگا؟ مجھے کم از کم اپنے بیٹے سے ہرگز یہ امید نہیں تھی۔ تمہاری بیوی کو 104 بخار تھا، آدھی رات سے وہ تمہارے پہلو میں بے ہوش پڑی تھی اور تمہیں خبر تک نہ ہوئی۔ وہ تو صبح ثنایا اسے ناشتے کے لیے بلانے آئی تو اندازہ ہوا کہ غفران بے ہوش ہے، کسی طرح اسے ہوش دلایا اور ٹھنڈی پٹیوں سے بخار کم کرنے کی کوشش کی۔ سچ بتانا سکندر، تمہیں خبر نہیں تھی کہ یہ اتنی بیمار ہے، یا تم جان بوجھ کر اسے اتنا بیمار چھوڑ کر چلے گئے تھے؟ سعدیہ بیگم کی سرد بے تاثر آواز سے سکندر کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ سی ہو گئی۔ اب وہ کیا انہیں یہ بتاتا کہ کل رات وہ جان بوجھ کر اپنی بیوی سے نگاہیں چرا کر پوری رات حویلی سے باہر رہا تھا، اور جب واپس آیا تب بھی غفران کو اس کے پہلو میں ہونے نہ ہونے سے خاک فرق پڑا تھا کہ سکندر اسے ہاتھ بڑھا کر چھونے کا تکلف ہی نہیں کر سکتا تھا۔ صبح بھی اسے اٹھانے کی بجائے وہ اسے نظر انداز کرتا حویلی سے کتنے سکون سے باہر نکل گیا تھا۔ سکندر کچھ بول نہیں پایا تھا، بس ندامت کے احساس سے نگاہیں زمین میں گڑ گئی۔ سکندر نے پہلو بدلا۔ سعدیہ بیگم پوری طرح غفران کی جانب متوجہ تھی، اسے زبردستی 2-3 چمچ سوپ کے پلا کر اسے زبردستی میڈیسین دی۔ وہ بری طرح ابکائیاں کرنے لگی، تب دواؤں کے زیر اثر وہ پھر سے گہری نیند میں چلی گئی۔ سعدیہ بیگم اس کا سر دباتی رہی، اس کے نیند میں جانے کے بعد کڑے تیور لیے بیٹے کی جانب پھر سے گھومی۔ آئی ایم سوری امی، پلیز مجھے معاف کر دے۔ سکندر جی بھر کر شرمندہ ہوا تھا۔ سچ بتاؤ سکندر، یہ تم دونوں کے بیچ آخر چل کیا رہا ہے؟ ایسے تو ہو نہیں سکتا کہ ایک شوہر کے پہلو میں اس کی بیوی موجود ہو اور رات بھر شوہر کو یہ خبر تک نہ ہو کہ بیوی کو 104 بخار ہے۔ سعدیہ بیگم نے سنجیدگی سے کہا، اور یہاں سکندر اعظم کی زبان تالو سے جا کر چپک گئی۔ وہ کیا کہتا؟ رات اس کی بیوی سے اپنی جانب راغب کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ شاید اس کی غلط فہمی دور ہو گئی تھی۔ وہ بچہ تو نہیں تھا جو سمجھتا نہیں کہ غفران اسے اپنی جانب متوجہ کرنے کے جتن کر رہی ہے، مگر اس نے جان بوجھ کر جیسے اسے دھتکار کر توڑ مڑوڑ کر رکھ دیا تھا کہ وہ اس صدمے سے اٹھ نہیں پائی تھی۔ وہ محض اس کی وجہ سے اس حالت کو پہنچ چکی تھی۔ امی جان، آئی ایم سوری، جو بھی ہوا میں وضاحت نہیں دے سکتا، مگر آئی پرومس کل تک سب ٹھیک کر دوں گا اور اپنی بیوی کا بہت اچھی طرح خیال رکھوں گا۔ آئی پرومس موم۔ سکندر نے نرمی سے کہتے اپنی غلطی تسلیم کرتے ماں سے معافی بھی مانگی تو سعدیہ بیگم نرم پڑ گئی۔ سعدیہ بیگم کمرے سے باہر گئی تو وہ دیر تلک اس کے سرہانے بیٹھ کر اس کا سر دباتا رہا۔ ندامت کے احساس نے دل بہت بوجھل کر رکھا تھا۔ وہ اٹھ کر اثر ادا کرنے لگا۔ واپس آیا تو غفران ہلکے سے کسمسا کر اٹھی۔ طبیعت کچھ بہتر لگ رہی تھی، تبھی سعدیہ بیگم کمرے میں داخل ہوئی۔ سکندر نے نوٹ کیا وہ اس کی جانب دیکھ بھی نہیں رہی تھی۔ سکندر کے دل کو کچھ ہوا۔ کیسی طبیعت ہے بیٹا اب تمہاری؟ سعدیہ نے شیریں لہجے میں اس سے پوچھا۔ کافی بہتر ہوں مما، آپ پلیز میری پیکنگ کروا دیں، میں حویلی جانا چاہتی ہوں۔ کل میرے بھائیوں کا ریسیپشن ہے تو مجھے جانا ہے اور میں کچھ دن حویلی میں ہی رہوں گی۔ غفران کے الفاظ نہیں ہتھوڑے تھے جو سکندر کے دل و دماغ پر پڑے تھے۔ وہ تڑپ اٹھا۔ بیٹا طبیعت ذرا سنبھل جائے، سکندر چھوڑ آئے گا تمہیں۔ سعدیہ نے اس کا ماتھا چوما۔ اس تکلف کی کوئی ضرورت نہیں مما، انہیں کیوں زحمت دینی ہے؟ میں رامش بھائی کو بول چکی ہوں، وہ مجھے چھوڑ آئیں گے۔ غفران کا لہجہ از حد درجے سرد تھا۔ سکندر کے ماتھے پر بلوں کا جال بچھا۔ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے غفران، ریسیپشن کل ہے تو کل تک طبیعت سنبھل جائے گی تو میں خود تمہیں حویلی لے جاؤں گا۔ اسی لیے امی ابھی یہ پیکنگ وغیرہ رہنے دیں، میں خود سب دیکھ لوں گا۔ سکندر نے بھی 2 ٹوک لہجے اختیار کرتے ہوئے کہا۔ جانے کون سا لحاظ آیا کہ غفران نے بری طرح اپنے لب بھیج لیے، مگر پھر سکندر کی ایک نہ چلی۔ غفران نے اب کی بار اسے ایسی سزا دی تھی کہ سکندر کے تڑپنے کے باوجود وہ رامش کے ساتھ حویلی چلی آئی تھی۔ سکندر نے بہت کوشش کی اسے بالا ہی بالا روکنے کی، مگر وہ اس قدر ناراض تھی کہ سکندر کی کوئی حجت کام نہیں آئی۔
دوسری طرف سوہن گلاس ونڈو کے باہر دیکھتی باہر کے مناظر میں بری طرح غرق تھی، جیسے اس سے زیادہ ضروری کوئی کام ہو ہی نہیں۔ اس کے حواس مختل کرنے کو ڈرائیونگ سیٹ پر بالکل پاس بیٹھے شخص کے کلون کی خوشبو ہی کافی تھی، جو پوری گاڑی میں پھیل کر ایک فسوس طاری کر رہی تھی۔ وہ جان بوجھ کر شخص کے طوفان سے جذبات، اس کی دیوانگی، اس کی شدتوں سے، اس کی جنون خیزیوں سے نگاہیں چرا رہی تھی، اپنے اوپر پڑتی روح تک کو لرزا دینے والی وقتاً فوقتاً گہری نگاہ سے جھنجھلائی۔ وہ بار بار پسینے سے بھیگتا اپنا ماتھا صاف کر رہی تھی۔ آخر آپ بتا کیوں نہیں دیتے کہ ہم جا کہاں رہے ہیں؟ آخر اتنی جلدی مچانے کی کیا پڑی تھی آپ کو؟ سوہن اس تمام صورتحال سے تنگ آ کر اس کی جانب رخ موڑ کر کرس کر بولی۔ جواباً وہ کچھ بولا نہیں تھا، بس مسکرایا تھا اور ہاتھ بڑھا کر میوزک سسٹم آن کر دیا۔ کہیں دور چلے جائیں ہم، دور اتنا کہ ہمیں چھو نہ سکے کوئی غم۔ گانے کے بول سنتے ہی اس نے پھر پہلو بدلا اور ہاتھ بڑھا کر ڈیش بورڈ سے جوس کی بوتل اٹھا کر لبوں سے لگا لی۔ چند گھونٹ سے اپنا خشک ہوتا حلق تر کر کے بوتل کا ڈھکن لگانا چاہا، جب پاس بیٹھے شخص نے متبسم ہوتے اس کے ہاتھ سے وہی بوتل تھام کر اپنے لبوں سے لگا لی۔ اف، کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ؟ اپنا جوس پیے نا، میری بوتل سے کیوں پیا؟ وہ اس کی اس حرکت سے پھر جھنجھلائی۔ کہتے ہیں نا، جھوٹا کھانے پینے سے محبت بڑھتی ہے۔ یش نے پھر مسکراہٹ دباتے اس کا سرخ قندھاری چہرہ محبت پاش نگاہوں سے دیکھا۔ اس سے بھی زیادہ محبت بڑھانی ہے آپ کو؟ پھر تو میری جان ہی سولی پر لٹکے گی، وہ جھنجھلا کر بڑبڑائی۔ اس کی بات پر پاس بیٹھا شخص بے تحاشا محفوظ ہوا، مگر وہ زیادہ دیر تک یہ پل انجوائے نہیں کر سکا جب پہاڑی بل کھاتی سڑکوں پر ان کے تعاقب میں آتی گاڑیوں نے ان کی گاڑی پر فائرنگ کرنا شروع کر دی۔ اس کا چہرہ لٹھی کی طرح سفید ہوا تھا۔ یشم سلطان جبڑے بھیج کر رہ گیا، یقیناً کسی سے ان کی یہ خوشی ہضم نہیں ہوئی تھی۔ اس کے انتہائی قیمتی پل خراب کرنے پر اب وہ دشمن کی کیا حالت کرنے والا تھا خود بھی نہیں جانتا تھا۔ وہ یہ بھی تو جانتا تھا کہ گاڑی میں اس کے علاوہ بیٹھا وجود کسی قسم کے خون خرابے کو برداشت کرنے کا ذرا بھی متحمل نہیں ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ سوہن تھر تھر کانپتی اس کے بازو سے آ لگی تھی۔ کچھ نہیں برفی، ہمارے علاقوں میں ہوائی فائرنگ بہت عام چیز ہے، کچھ نہیں ہو رہا ہے میری جان۔ اس نے گاڑی کی سپیڈ بے تحاشا بڑھاتے میوزک مزید لاؤڈ کیا، انہیں ڈاج دے کر ایک سیف جگہ پہنچائی۔ گاڑی روکی، تیزی سے گاڑی سے نکل کر اس کی جانب آیا، اس کی جانب کا دروازہ کھول کر اسے باہوں میں بھرا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ یش؟ کیا ہو رہا ہے؟ مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ وہ رونے والے منہ بنانے لگی۔ وہ چپ چاپ اسے گاڑی کی بیک پر لے آیا اور گاڑی کی ڈگی کھول کر اسے ڈگی میں لٹا دیا۔ وہ اس نازک جان کو اپنا وحشی اور دوسرا روپ دکھانے کی بے وقوفی نہیں کرنے والا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ وہ اس کے دامن سے لپٹتی، اس کا کوٹ اپنی مٹھیوں میں دبوچ گئی اور روتی۔ کچھ نہیں برفی، کچھ نہیں ہو رہا، تمہارے لیے ایک سرپرائز ریڈی کرنا چاہتا ہوں، چپ چاپ ادھر لیٹی رہنا میری جان۔ آپ میری جان لیں گے کسی دن، مجھے خوف زدہ کر رہے ہیں، وہ اکتا کر چلائی۔ کچھ نہیں ہوگا، اس نے کہتے ڈگی لاک کر دی اور اپنی پاکٹ سے اپنی گن نکالی۔ تعاقب کرنے والے بہت جلد یشم تک پہنچ گئے، مطلب اپنی موت کے پاس خود چلے آئے۔ آنے والوں کی گاڑی نظر آئی، مگر گاڑی کے آس پاس کوئی زیرو موجود نہیں تھا۔ وہ گاڑی کو گھیرنے لگے، مگر اس سے پہلے ایک آندھی طوفان سا شخص ان کے پیچھے سے آیا۔ ہڈیوں کے چٹکنے اور انسانی چیخ پکار پورے علاقے میں گونجنے لگی۔ بے تحاشا پھرتی سے وہ انہیں ڈھیر کرتا چلا گیا۔ اس نے تعاقب کرنے والوں کو وہ حشر کیا تھا کہ وہ دیکھنے کے قابل نہیں تھے۔ اب مصیبت تو یہ تھی کہ وہ اس کی نگاہوں سے یہ خون خرابہ کیسے اوجھل کرے گا۔ کوئی جادو کی چھڑی تو تھی نہیں کہ وہ گھماتا اور یہ رائتا جو پھیلا چکا تھا وہ صاف ہو جاتا۔ مگر یشم کو سوچ کر پہاڑی ڈھلوان کی جانب گیا، پھر گاڑی کی جانب آیا۔ لبوں پر پھر جاندار سی مسکراہٹ کھل گئی۔ اس نے آگے بڑھ کر ڈگی کھولی اور دونوں ہاتھ اس کے دائیں بائیں رکھ کر پوری طرح اس پر جھک گیا۔ کہ کیا ہوا ہے یش؟ وہ اس ہوش ربا دلکش سراپے میں اب تک کپ کپا رہی تھی۔ وہ میں سوچ رہا تھا کہ جھوٹا کھانے سے محبت بڑھتی ہے، اگر پورا محبوب ہی کھا لیا جائے پھر؟ کہتے اس نے اس کی گال پر اپنے دہکتے لب رکھے، ان ہونٹوں کی تپش اور مونچھوں کی ہلکی چبھن پر وہ زور سے اپنی آنکھیں بند کرتی اپنی سانس تک روک گئی۔ آپ، اس نے لرزتے ہوئے کچھ کہنا چاہا۔ آنکھیں بند رکھنا روح من، آئی ہیو اے سرپرائز فار یو۔ کان کے اوپر جھکتے بھاری بوجھل لہجے کی سرگوشی سے اس نے زور سے آنکھیں بند کر دی۔ وہ متبسم سا اسے اپنی باہوں میں اٹھا کر پھر گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھ چکا تھا۔
اس کی لرزتی گھنی پلکیں دیکھ وہ پھر اس کی گال پر جھکا اور اپنے لب ایک مرتبہ پھر اس کے گال پر جمائے۔ چیٹنگ نہیں سحر دل نشی کہ اگر یہ آنکھیں کھلی تو اس چیٹنگ کی پینلٹی بھی بھرنی پڑے گی، آج ساری رات میری باہوں میں بکھرنے کی ہوگی۔ اس کی بات پر اس نے اپنا چہرہ ہاتھوں میں ہی چھپا لیا۔ وہ مسکراتا ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا اور تیزی سے وہاں سے گاڑی نکالی۔ گاڑی نے یو ٹرن لیا۔ اب سیکیورٹی وجوہات کی وجہ سے وہ جہاں جانا چاہتا تھا وہاں نہیں جا سکتا تھا، اسی لیے گاڑی بیت السلطان کی جانب پھر سے موڑ لی۔ وہ گھر لوٹے تو بیت السلطان میں ہر طرف چیخ و پکار مچی ہوئی تھی۔ پریحہ خانزادہ نے ایک نیا ہنگامہ کھڑا کر رکھا تھا۔ یہ تماشا دیکھ یشم سلطان کا طیش و اشتعال سے مارے برا حال ہو گیا۔ سوہن نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے پریحہ کے کمرے میں بھڑکتی آگ کو دیکھا۔ وہ اندر آگ کے بیچوں بیچ اطمینان سے کھڑی تھی اور کمرے کے چاروں جانب پیٹرول چھڑک کر آگ لگا رکھی تھی۔ یشم زبردستی سوہن کو اس کے کمرے میں لایا اور اسے روتے بلکتے ہوئے وجود کو اس کمرے میں بند کر دیا۔ پھر اس پاگل عورت کی جانب متوجہ ہوا جس نے یشم سلطان کی زندگی کو حرام کرنے کی قسم کھا رکھی تھی۔ بڑی مشکل سے اس سارے ڈرامے پر قابو پایا تو پریحہ نے بیت السلطان میں خوب چیخ و پکار کی۔ نتیجتاً سلطان خان زادہ کو ہی اسے دوسری حویلی پہنچانا پڑا۔ اس سارے تماشے کو نپٹانے کے بعد وہ کنپٹیاں سہلاتا کمرے میں داخل ہوا جہاں وہ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے گھٹنوں میں سر دیے ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ یشم سلطان کو سمجھ نہ آیا کہ وہ اسے کیسے سمجھائے کہ پریحہ خانزادہ کیا چیز ہے اور یہ سب وہ کیوں کر رہی ہے۔ برفی اداس سا اس کے پیروں کے پاس نیچے کارپیٹ پر بیٹھا تھا۔ یشم اس کے قریب آیا۔ سوہن، یشم سلطان نے اسے پکارنا چاہا۔ نام مت لیجیے گا میرا، وہ ہچکیوں کے دوران چلائی۔ وہ میرے سر چڑھ کر مر جائے گی اور میں ایک قاتل بن جاؤں گی۔ میں آپ سے صرف یہ پوچھنا چاہتی ہوں یش کہ اگر آپ برابر حقوق نہیں دے سکتے تھے تو آپ نے اس کی زندگی کیوں برباد کی، اور اس بربادی کی وجہ صرف اور صرف میری ذات ہے، سوہن نے سسکیوں کے دوران کہا جبکہ یشم نے اسے نرمی سے سمجھانا چاہا۔ سوہن اسٹاپ اٹ۔ ایسا سوہن نے اور کچھ سنا ہی نہیں۔ وہ تیزی سے بیڈ سے اٹھی اور یوں ہی روتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی۔ یشم نے ایک سرد سانس کھینچی مگر وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ پریحہ خانزادہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوتے بیت السلطان کی خوشیوں پر گرہن لگا چکی تھی۔ ریسپشن مزید 2 دن پوسٹ پون کرنا پڑا اور وہ دشمن جاں صرف 2 دن سے منظر سے غائب تھی بلکہ ریسپشن کے لیے بھی صاف منع کر دیا تھا۔ یشم سلطان نے کافی صبر سے کام لینے کی کوشش کی مگر آخر وہ وقت بھی آیا جب اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوتے ہوئے بری طرح چھلک پڑا تھا۔ وہ 2 دن کے بعد بیت السلطان لوٹا تھا۔ ابھی سائمہ بیگم اور سلطان خانزادہ سے ملاقات ہوئی تھی۔ وہ اس سے ملنا نہیں چاہتی تھی، ریسپشن کے لیے منع کر دیا تھا اور آج تک مان کر نہیں دے رہی تھی، اسی لیے یشم سلطان خانزادہ اس وقت جارحانہ تیور لیے اپنے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ آج اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ رگوں میں فشار خون بلند ہوا تو وہ اس ظالم جادوگرنی کے دامن سے لپٹنے چلا آیا جو ہر بار اس کی محبت کو دشت سکوت میں تشنا بھٹکتے رہنے کے لیے تنہا چھوڑ دیا کرتی تھی۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو توقع کے عین مطابق خالی ویران کمرہ اس کو منہ چڑھا رہا تھا۔ وہ الٹے قدموں واپس گیا۔ لمبے ڈگ بھرتا اب وہ اوزگل کے کمرے کے باہر کھڑا تھا۔ ہلکی دستک دی۔ کون ہے؟ اوزگل کی کمزور سی آواز سنائی دی۔ گڑیا، میں ہوں، تمہارا لالا۔ یشم نے جبڑے بھینچ کر کہا تو اوزگل نے دھیمے سے دروازہ کھولا۔ یشم کی بے قرار بھٹکتی نگاہوں نے کمرے کا جائزہ لیا تو وہ دشمن جس سامنے ہی اوزگل کے بیڈ پر اس کا چین، سکون، نیند سب برباد کیے مزے سے محو استراحت تھی۔ لالا، رات کے اس وقت خیریت تو ہے نا؟ نہیں، خیریت نہیں ہے گڑیا، میرے سر میں درد ہے تو پلیز میرے لیے 1 کپ چائے بنا دو، میں پین کلر لے لوں گا۔ یشم نے اپنی بہو کی درمیانہ جگہ ہاتھ کی 2 انگلیوں سے سہلاتے ہوئے کہا۔ فی الحال اوزگل کو منظر سے ہٹانے کا ایک یہی سب سے مناسب طریقہ اسے سوجھا تھا۔ ٹھیک ہے، میں ابھی بنا کر لائی، وہ کہتی کچن کی جانب چلی گئی۔ یشم سلطان خانزادہ جلدی سے اندر آیا اور گہری نیند میں ڈوبی اس حسن کی دیوی کو شکوہ کنہ نگاہوں سے گھورا، تب آگے جھک کر بلا جھجک اسے اپنی باہوں میں بھرا۔ اسے باہوں میں بھرے وہ اوزگل کے کمرے سے باہر نکلا اور اب رخ سیدھا اپنے کمرے کی جانب تھا۔ اپنی شرٹ اس کی نازک مٹھیوں میں جکڑتی محسوس ہوئی تو یشم کو اندازہ ہوا وہ اٹھنے لگی ہے۔ یشم کوریڈور سے گزر رہا تھا جب وہ لہو چھلکاتی آنکھیں لیے بہت اچانک اس کے سامنے آئی۔ وہ بغیر کسی کو مطلع کیے سب کا سکون برباد کرنے آج ہی دوسری حویلی سے واپس یہاں لوٹ آئی تھی، مگر آتے ہی سامنے کا منظر اسے پھر سر تا پیر بھسم کرنے کو کافی تھا۔ یشم نے سنجیدگی سے سامنے دیکھا۔
وہ اسے اور اس کی باہوں میں موجود نازک وجود کو یوں شرربار نگاہوں سے گھور رہی تھی جیسے ابھی اسے زندہ جلا ڈالے گی۔ یش، اگر اسے ابھی اسی وقت جہاں سے اٹھا کر لائے ہو ادھر ہی پھینک کر نہیں آئے تو میں اسے تمہاری آنکھوں کے سامنے زندہ دفنا دوں گی۔ پریہا زخمی ناگن بنی پھنکاری۔ یشم نے ایک سرد ترین نگاہ اس پر ڈالی، ماتھے پر فوری بے شمار بل آئے، جبکہ یش کی باہوں میں موجود اس وجود نے بے ساختہ خوف زدہ ہوتے بند آنکھیں لیے اس کے سینے میں اپنا چہرہ چھپا لیا۔ اور اگر تم ابھی اسی وقت میرے سامنے سے نہیں ہٹی تو میں تمہیں 3 لفظ بول کر یہ زبردستی کا بے نام رشتہ بھی ختم کر دوں گا، اور قسم ہے مجھے میری باہوں میں موجود اس وجود کی، میں آج ایسا کر بھی گزروں گا۔ یہ سنتے پریہا کا وجود زلزلوں کی زد میں آیا، غصے، وحشت اور نفرت کی ملی جلی کیفیات سے بھرپور، سرخ چہرے پر بھیانک تاثرات سجائے وہ سامنے سے ہٹ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ یشم نے سر جھٹکا اور اسے لیے اپنے کمرے میں چلا آیا، اپنے پاؤں سے ڈور آٹو لاک کیے اسے بیڈ تک لایا، بیڈ کے ارد گرد پھیلی فیروزی دبیز پردے ہٹا کر نرمی سے اسے بیڈ پر لٹایا۔ دروازے پر دستک ہوئی تو اسے اوزگل کا خیال آیا۔ یشم نے دروازہ کھولا تو حسب معمول وہ سامنے چائے کا کپ لیے کھڑی تھی۔ تھینکس گڑیا، اس نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ آپ پین کلر بھی لے لینا، اوزگل نے کہا اور واپس پلٹ گئی۔ اسے کیا معلوم یشم سلطان خان زادہ کے ہر درد کی پین کلر وہ پہلے سے اپنے کمرے میں اٹھا لایا تھا۔ یشم نے ڈور لاک کیا اور کپ ٹیبل پر رکھ کر اپنی شرٹ کے بٹن کھولنے لگا، لائٹ آف کر کے 0 پاور کی لائٹ آن کی، شرٹ اتار کر ایک سائڈ پر اچھالی اور بیڈ پر لیٹ کر خود پر اور اس پر کمفرٹر درست کیا۔ وہ اسے تشنہ نگاہوں سے بغور دیکھتے اس پر گہری گھٹا سا چھا گیا تھا۔ اب منظر کچھ یوں تھا کہ سوہن پوری طرح اس کے سائے تلے چھپ سی گئی تھی، مگر جاگ کر بھی خوف و گھبراہٹ سے کبوتر کی طرح آنکھیں بند کیے رکھی، مگر پلکوں کی جنبش نے اس کا راز اس دیوانے پر افشا کر دیا تھا۔ یشم نے سب سے پہلے اپنے لب انہیں بھاری پلکوں پر رکھ کر انہیں اپنی حدت بھرے لمس سے مزید بوجھل کر دیا۔ سوہن نے گھبرا کر پٹ سے آنکھیں کھولیں۔ یش نے اس کے چہرے کا ایک ایک نقش بے قراری بھرے انداز میں چوما۔ سوہن نے گھبرا کر اس کے چوڑے سینے پر ہاتھ رکھے تو اسے شرٹ لیس محسوس کر کے اس کے چوتھا طبق روشن ہو گئے۔ وہ اس کی محبت کا طلبگار آنکھوں میں تشنگی کا ایک جہاں آباد کیے اس کے اوپر جھکا اور اپنے بے قرار دل کو اس کے لمس کے میٹھے سرچشمے سے قرار پہنچا رہا تھا۔ یش یش، سوہن کے پکارنے کی دیر تھی جب یشم نے اس کی نازک گداز لبوں پر اپنے لب جما کر اس کے لبوں سے اپنا نام چن لیا۔ اگلے کئی لمحے وہ اپنے لبوں کو بے صبر سی جنبش میں ڈھالے اپنی تشنہ لبی کو سکون پہنچاتا رہا، کمر کی گرد بازو حمائل کر کے اسے اپنے سینے میں بھیجا۔ اس کے بعد سوہن کو اپنی بند قبا کھلتی محسوس ہوئی تو اس کی رہی سہی جان بھی نکلنے لگی۔ تب سوہن نے اس بے صبر کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کی۔ اس کے وجود کو بے جان سا ہوتے محسوس کر یشم نے نرمی سے اس کے لبوں کو آزادی بخشی اور اس کی گردن میں اپنا چہرہ چھپا لیا۔ یش پلیز، میرا سانس بند ہو جائے گا پلیز۔ اس کے لمس میں بے صبری و خوف سموئے ہوئے تھا۔ وہ جیسے بہت خوف زدہ تھا۔ اس میں دوبارہ یہ خونا شام ہجر جھیلنے کی سخت نہیں تھی۔ وہ اسے ایک بار پھر سے کھونا نہیں چاہتا تھا۔ اتنی مشکل سے تو محبوب حاصل ہوئی تھی اور اب وہ اس کی ذرا سی قربت سے موم کی طرح پگھلتی، اس کی باہوں سے پھسلنے لگتی تو یہ تو زیادتی کی بات تھی نا۔ سوہن اس کا خوف محسوس کرتی ہمت مجتمع کی اپنے دونوں بازو اس کی گردن میں حائل کر گئی تاکہ وہ کچھ پرسکون ہو سکے، مگر یش نے بے دردی سے اس کی کلائیاں جکڑتے پٹکنے کے انداز سے تکیے پر دھرتے اپنے ہاتھ کی قید میں لے گیا۔ یش، آج تمہارا کوئی گریز کام نہیں آئے گا۔ میں اپنے جنون کی قلم سے تمہارے پورے وجود پر اپنی جنون خیزیاں صفحہ در صفحہ نقش کر کے تمہیں اپنی قربت میں گھلی شدت سے یہ بات ذہین نشین کرواؤں گا کہ ہجر سے لے کر وصل تک کا سفر آسان نہیں تھا۔ اپنی تڑپ میں گھلے ہر لمس سے تمہاری روح تک اتر جاؤں گا، تم میں جذب ہو کر تمہیں مکمل طرح سے پا لینے کے بعد تمہیں کھو کر بیتے دنوں کی افسردہ داستان سنائے تمہاری آنکھیں نم کروں گا، پھر تمہاری آنکھ سے بہتے ان آنسوؤں کو لبوں سے چنتے سکون السکون تمہاری روح میں سرایت کر جاؤں گا۔ یشم سلطان خان زادہ کی دھیمی مگر جان لیوا سرگوشیوں سے وہ نیم جان سی ہونے لگی۔ کچھ اس کے بے باک الفاظ سے متضاد لمحہ بلمحہ بڑھتی دبیز پردوں کو سرکاتی جسارتیں۔ یش پلیز، رحم کھائے مجھ پر۔
وہ کہتی سسک پڑی۔ یشم سلطان جو اس کی گردن پر لب رکھے دوبارہ ہوش کھونے لگا تھا، اس سسکی سن کر بہت اچانک ہوش کی دنیا میں واپس لوٹتے ایک جھٹکے سے اس سے دور ہو کر بیڈ پر سے اٹھا اور گہرے گہرے سانس بھر کر خود پر قابو پانے لگا۔ سوہن بھی بہت اچانک اٹھ کر بیٹھی، اپنا بکھرا حلیہ درست کرتے، خوف سے سفید پڑتے، اس شخص کی پشت دیکھی جس کی بے انتہا محبت کے بدلے وہ ہمیشہ اسے انتہائی اذیت کے سوا کچھ نہیں دے پائی تھی۔ میں اس سے پہلے وہ اپنے آنسوؤں کو کوئی توجیہ پیش کرتی، یش بیڈ سے اترا، صوفے سے اپنی شرٹ اٹھائی، ٹیبل سے اپنا موبائل، والیٹ اور گاڑی کی چابی اور کمرے سے باہر نکلنے کے لیے دروازے کی جانب بڑھا۔ وہ جو اسے خوفزدہ نگاہوں سے دیکھ رہی تھی، اس کے یوں جیسے ناراض ہو کر جانے پر لپک کر بیڈ سے اتری اور اس کی پشت سے لپٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ یش، پلیز مجھے معاف کر دیں، میں ہی آپ کی پاکیزہ محبت کے قابل نہیں، ہر دفعہ آپ کے لیے اذیت کا سبب بنتی رہی ہوں۔ آئی ایم سو سوری، ایسے ناراض ہو کر مت جائیے، میں مر جاؤں گی یش، پلیز۔ یش کو اس کے آنسوؤں کی نمی اپنی پشت پر محسوس ہوئی تو اس نے اسے بازوؤں سے کھینچ کر ایک جھٹکے سے اپنے سامنے کرتے، بے تحاشا جنون سے دیوار سے پن کرتے اس کے بے حد قریب ہوا اور اپنے دہکتے لب اس کے گال پر رکھے۔ سوہن آنکھیں زور سے میچتے اپنا سانس تک روک گئی تھی، مگر منہ سے ایک سسکی سی برآمد ہوئی جب سامنے والے نے اپنی لو بائٹ کے نشان اس کی گردن پر چھوڑے۔ سوہن نے بھیگی پل کے لیے اس ستمگر کی جانب دیکھنے کی کوشش کی، اس نے بھی گردن سے چہرہ نکال کر اپنی براؤن آنکھیں ان سیاہ آنکھوں میں الجھائی۔ اگر آج رات میری جنونیت برداشت کرنے کے متحمل ہو، میری شدتیں سہنے کے لیے تیار ہو تو مجھے روک لو برفی، نہیں تو مجھے جانے دو کہ مجھے ڈر ہے آج میری قربت کی تپش تمہارے اس نازک وجود کو جھلسا دے گی۔ کہتے یشم سلطان نے اس کی بھیگی پلکوں سے وہ نمی چنی، گال سے میٹھی جلن کان کی لو تک گئی تو سوہن کے رونے میں شدت آئی۔ کوئی اس قدر بھی بے بس کیا ہوگا جتنا کہ وہ اس وقت خود کو محسوس کر رہی تھی۔ تبھی سسک کر روتے اس کی باہوں سے کٹی ڈال کی طرح جیسے گر کر دیوار سے لگی نیچے زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ آج کے بعد رات کے وقت اس کمرے سے باہر مت نکلنا برفی، میں اس کمرے میں رہوں نہ رہوں، مجھے ہر حال میں تمہاری موجودگی رات کو، دن کو، بلکہ ہر وقت اس کمرے میں ہی چاہیے۔ اور ریسیپشن کل ہی ہوگا، اگر انکار کیا تو پریہ خانزادہ کو کل ہی ڈائیورس مل جائے گی۔ یہ میری دھمکی ہرگز نہیں، مگر میں اب اس کے ڈراموں سے تنگ آ چکا ہوں، لیکن اپنے لیے یہ وارننگ سمجھ لو برفی، اب اس معاملے میں میں کوئی کوتاہی برداشت نہیں کروں گا۔ تم اس روم سے باہر کہیں نہیں جاؤ گی۔ میری خواہش ہے کہ تمہیں اس بات سے شناسائی ہو جائے کہ تم میری روح کا آخری خواب ہو، میری ضرورت ہو، محبت کی محنت سے کمایا گیا میرا رزق ہو۔ ضبط کے کڑے مرحلے سے گزرتے یش نے اپنے لب بری طرح کچل ڈالے، ایک نظر اس کے ٹوٹے بکھرے وجود پر ڈالی اور کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا۔ سوہن نے بلک بلک کر روتے ہوئے اپنے چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا۔ وہ تینوں دلہنیں بنی اسٹیج پر بیٹھی تھی۔ اگلے دن ویرا، جسے آج ہی انیل کے ہمراہ ڈائریکٹ پارلر سے حویلی لایا گیا تھا اور اب اسٹیج پر بیٹھی سب سے زیادہ خوب چہچہا رہی تھی، جبکہ اوزگل بالکل خاموش تھی اور سوہن کے چہرے پر تو خوف کے سائے تھے۔ تینوں کی انتہا کی خوبصورت لگ رہی تھی۔ رونق سے بھرپور فنکشن کے بعد شاندار سی دعوت کا اہتمام کیا گیا۔ اوزگل غیر معمولی طور پر خاموش تھی۔ جب اسے مہندی لگائی گئی، پارلر والی نے تیار کیا، تب بھی اس نے کچھ نہیں کہا، اس کا چہرہ بے تاثر تھا۔ نایاب کو اس کی اس خاموشی سے گھبراہٹ ہوتی رہی تھی۔ دوسری جانب اریب نے رخصتی کے بعد اسے اپنے فارم ہاؤس لے کر جانے کا اعلان کر دیا تو ماحول میں مزید تناؤ سا بڑھ گیا تھا۔ آخر فنکشن اختتام پذیر ہوا اور اوزگل نے نایاب کو اسے اس کے کمرے میں لے جانے کو کہا۔ نایاب اوزگل کو اس کے کمرے میں لے آئی، مگر کچھ ہی دیر میں وہ کمرے میں داخل ہوا۔ موم، اجازت دے ہمیں، اریب نے پرسکون لہجے میں کہا، جبکہ نایاب گھبرائی اور بغور بیٹی کو دیکھا جو خاموش تھی۔ ٹھیک ہے، فی امان اللہ بیٹا، نایاب نے کہا۔ وہ آگے بڑھا اور اوزگل کی ڈریسنگ کھولی، اس میں سے مسکراتے ایک باکس نکالا اور اسے اپنے ہاتھ میں تھام لیا۔ اس کے بعد ایک ہاتھ سے اوزگل کا ہاتھ تھام لیا اور اسے لے کر وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ اریب چاکلیٹ براؤن ڈنر سوٹ میں اس وقت خود ڈرائیونگ کرتا اپنی چھا جانے والی شخصیت سمیت پورے ماحول پر چھایا ہوا تھا۔ راستے بھر خاموشی چھائی رہی۔ آدھے پونے گھنٹے میں وہ فارم ہاؤس پہنچ گئے تھے۔ فارم ہاؤس پہنچ کر وہ اسے ہاتھ سے تھام کر کمرے تک لایا اور اسے ریلیکس ہو کر بیٹھنے کا بول کر پھر کہیں چلا گیا۔ وہ اسے جہاں بٹھا کر گیا تھا وہاں پر جیسے کانٹے سے اگائے تھے۔
ڈارک چاکلیٹ براؤن برائڈل بھاری کامدار لہنگے کو سنبھالتی وہ تازہ گلاب سے لدے بیڈ سے نیچے اتر آئی۔ ایک جھٹکے سے ہاتھ سے مسحری کے پھول پیچھے ہٹائے اور تیزی سے چلتی ڈریسنگ تک گئی۔ آج اوزگل کا دل چاہا وہ اس شخص کی تمام امیدوں، آس اور ارمانوں کا قتل عام کر دے۔ اس کی الماری میں سے وہ جویلری باکس نکال کر ساتھ لاتے اس شخص کے چہرے پر کافی معنی خیز زچ کر دینے والی سی مسکراہٹ تھی۔ آج اوزگل کو وہی مسکراہٹ چھیننی تھی۔ تبھی ڈریسنگ پر بڑے شان سے پڑا وہ جویلری باکس اٹھایا اور ٹیرس کی جانب گئی۔ اس فارم ہاؤس پر آنے کے بعد اوزگل نے جو اس کی غیر موجودگی میں گھوم پھر کر کمرے کا جائزہ لیا تھا، تبھی اب اطمینان سے وہ ٹیرس پر کھڑی تھی۔ ٹیرس پہاڑ کی ڈھلوان پر بنا بالکل نیچے بہتے چشمے پر جھکا ہوا تھا۔ قریب لبوں پر آسودگی بھری مسکراہٹ سجائے کمرے میں داخل ہوا، مگر اسے اپنی سیج پر نہ پا کر ایک سر سی سانس کھینچی۔ اپنے پیچھے ڈور لاک کیا اور قدم قدم چلتا روم کے بیچوں بیچ آ کھڑا ہوا۔ قریب کی نظر ڈریسنگ ٹیبل تک گئی تو وہاں وہ جویلری باکس بھی موجود نہیں تھا جو اس کی آسودگی کا سبب بنا تھا۔ ابھی وہ کچھ اور سوچتا کہ کسی بھاری چیز کے پانی میں گرنے کی ایک دھماکے دار آواز پورے کمرے میں گونجی۔ کسی انہونی کے احساس سے خوفزدہ وہ ایک لمحے میں ٹیرس پر پہنچا تھا، جہاں وہ ریکنگ کے پاس اطمینان سے کھڑی تھی۔ یہ پانی میں کیا گرایا ہے میمی گل؟ تم نے مجھے خوفزدہ کر دیا، قریب تڑپ کر بولا۔ وہ میں نے آپ کا دیا جویلری باکس چشمے میں پھینک دیا، کیونکہ آپ کی دی گئی نشانیاں اسی قابل تھی کہ انہیں دریا میں ڈال دیا جائے۔ اوزگل نے انتہائی سکون سے کہتے ہاتھ جھاڑتے گویا ہاتھوں سے نادیدہ آلودگی جھاڑی اور سامنے والے کی بے یقین نگاہوں میں دیکھا۔ قریب کئی لمحوں تک تو جیسے کچھ بولنے کے قابل نہیں رہا۔ اوزگل نے اس کی قوت گویائی ہی چھین لی تھی جیسے۔ اوزگل نے اس کا چہرہ دیکھا جو بڑی تیزی سے غم و غصے اور صدمے کی کیفیت میں سرخ اور آنکھیں لہو رنگ میں رنگین نم ہوئی تھی، اور اب اس وقت اوزگل کے لبوں پر کافی استہزائیہ اور معنی خیز سی مسکراہٹ تھی۔ قریب کے گلے میں جیسے پھندا سا اٹکا تھا۔ افسوس اس بات کا نہیں کہ اس باکس میں قیمتی ہیرے جواہرات تھے جو پانی کی نظر ہو گئے۔ افسوس صرف اس بات کا ہے کہ اگر وہ نشانیاں تم اپنے شایان شان نہیں سمجھتی تھی تو کم از کم وہ کسی غریب کی بیٹی کو دے سکتی تھی، جس سے میری مورے کی روح کو ثواب تو ہوتا۔ قریب کے الفاظ میں جیسے صدیوں کی تھک اندر آئی۔ وہ کہہ کر وہاں رکا نہیں تھا بلکہ روم میں چلا آیا۔ اپنا کوٹ اتار کر ڈریسنگ پر پھینکا تو پرفیوم اور باڈی اسپرے کا ڈھیر زمین پر بوس ہوا۔ گلے میں سے ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتے اسے بھی اتار کر پھینک دیا۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے آج قریب سلیمان خان زادہ کا دم گھٹ جائے گا۔ قریب نے اپنے بال مٹھیوں میں جکڑے، آج جیسے میمی گل نے اپنے تمام حساب کتاب سود سمیت بے باک کیے تھے۔ قریب سلیمان خان زادہ کو وہاں چوٹ اذیت پہنچائی تھی جہاں اسے لگی بھی تھی، اور وہ محض زیور نہیں تھے، اس کے لیے وہ ماہی بے آب کی طرح تڑپ رہا تھا۔ اس کی ماں کا احساس تھا جسے آج اوزگل سلیمان خان زادہ اپنے پیروں تلے کچل چکی تھی۔ آج اس کی رگوں میں حارث بیگ کی سفاکیت بھرے لہو نے جوش مارا تھا۔ تبھی قریب سلیمان خان زادہ کے دل کو وہ بری طرح کچل گئی تھی۔ قریب گہرے گہرے سانس بھرتا صوفے پر نیم دراز ہوا اور اپنی نمی چھلکانے کو بے تاب آنکھوں پر اپنا بازو رکھ گیا۔ اوزگل ٹیرس پر کھڑی کافی دیر کسی غیر مرئی نقطے کو گھورے گئی۔ اسے لگا تھا کہ قریب سلیمان خان زادہ جو تکلیف پہنچا کر اس کی روح جھنجھوڑ کر اوزگل کو خوشی ملے گی، مگر ایسا ہو نہیں پایا تھا۔ بائیں پہلو میں دل بالکل خاموش سا تھا، دماغ کی رگوں میں سنسناہٹ سی پیدا ہونے لگی۔ اوزگل کو لگا تھا کہ اس کی اس حرکت پر وہ شاید زمین آسمان ایک کر دے گا، اپنا آپ کھو کر شاید اس پر ہاتھ تک اٹھا دے گا یا کیا کر گزرے گا، مگر اس کا یہ رد عمل ایک مرتبہ تو اوزگل کو بھی سناٹوں کی زد میں لے آیا تھا۔ وہ کافی دیر وہاں کھڑی بے آواز آنسو بہاتی رہی۔ اس کے بعد ٹیرس کے دائیں جانب گئی۔ وہاں دو بڑے گملوں میں سے ایک پانی کی نظر ہو چکا تھا اور دوسرے گملے کے پیچھے وہ جویلری باکس بڑی شان سے اساتدہ تھا۔ اوزگل نے جھک کر وہ باکس اٹھایا، کسی قیمتی متاع کی طرح اسے دونوں بازوؤں میں سنبھالا اور اندر کمرے میں چلی آئی۔ اندر آ کر ایک نظر اس کی ٹوٹی بکھری حالت پر ڈالی اور ڈریسنگ تک گئی۔ اوزگل نے وہ باکس اسی جگہ رکھا جہاں سے ابھی وہ اٹھا کر لے کر گئی تھی۔ کسی بھاری چیز کے ڈریسنگ پر رکھے جانے کی آواز سن کر قریب نے اپنی وحشت زدہ لال انگار آنکھوں سے بازو ہٹا کر سامنے دیکھا۔ ایک مرتبہ پھر قریب پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹے تھے تو وہ ایک جھٹکے سے صوفے پر سے اٹھ بیٹھا، جبکہ اوزگل اسے پوری طرح نظر انداز کیے اب اپنے دوپٹے کی پنیں اتارنے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ قریب ایک ہی جست میں صوفے سے اٹھ کر کھڑا ہوا تھا اور 4 قدم کا فاصلہ 2 قدم میں طے کرتا اس کے سر پر پہنچ گیا۔
بغیر کچھ کہے اس نے اوزگل کو اپنی شدت بھری گرفت میں لیتے اس کا رخ اپنی جانب کرتے ہوئے اس کی سانسوں پر اپنا قبضہ جمایا اور اپنی تمام وحشتوں اور اذیتوں کو شمار کرنے لگا۔ اوزگل جسے اس وقت اس سرفرے شخص سے اس بات کی توقع ہرگز نہیں تھی، وہ اس کی گرفت میں اب بری طرح مچل رہی تھی۔ اوزگل نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اس کی بے سود اور بے حد شدت بھری گرفت سے خود کو چھڑانے کی کوشش کی، مگر اس وقت اس سرفرے پر جانے کون سا جنون سوار تھا کہ وہ اوزگل کو پاگل کر دینے کی در پر تھا۔ آخر بہت مشکل سے اریب سلیمان نے اسے آزادی بخشی تو وہ گہری سی سسکی بھر کر اس کے سینے پر سر ٹکا گئی۔ اب اسے اریب کے ہاتھ اپنی کمر پر گردش کرتے محسوس ہوئے تو اوزگل کے رہے سہے اوسان بھی خطا ہونے لگے۔ وہ پل بھر میں اس سے دور ہوئی مگر اس کی باہوں کے حصار سے نہیں نکل پائی۔ آپ کی ہمت بھی کیسے ہو رہی ہے مجھے چھونے کی؟ پاگل ہو گئے ہیں آپ؟ چھوڑیں مجھے۔ اوزگل نے اس کے سینے پر مکے برسائے مگر اس سرخ سنجیدہ آنکھوں سے اس کا ہوش ربا سراپا دیکھے گیا۔ ڈارک چاکلیٹ براؤن کلر میں دودھیا سراپا چاندنی کی طرح دمک رہا تھا۔ اریب کی آنکھوں کی سرخی میں اب اس کے میکدے سے وجود کو دیکھ جو مدہوشی اور خماری بھری سرخی اتر آئی تھی، اس نے اوزگل کو حواس باختہ کیا تھا۔ اب اور دوری ہرگز برداشت نہیں کروں گا میمی گل، پہلے ہی تمہارے ہجر نے میری رگیں نیلی کر دی ہیں، اب آج رات مجھے تمہارے اس محبت کے جام سے لبریز وجود سے اس ہجر کا تریاق کشید کرنا ہے۔ اریب نے اس سے اپنے سینے میں بھیجتے اس کے کندھے پر اپنے تشنہ لب رکھے۔ اور آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ جو آپ چاہیں گے وہی ہوگا؟ وہ خار کھائے لہجے میں دل ملا کر بولی۔ تب اریب نے اپنے دائیں ہاتھ کے انگوٹھے سے اس کا نچلا پنک لپسٹک لگا لب یوں مسلا کہ اوزگل کو اپنے نچلے لب پر جلن سی محسوس ہونے لگی۔ تم نے آج اپنے ہر عمل سے یہ ثابت کر دیا ہے میمی گل کہ تمہاری ہر چاہت کی ابتدا میری چاہت کی انتہا سے شروع ہوتی ہے۔ ابھی مجھے لگ رہا تھا وہ نیم جان وجود ہو جو کہ کچھ دیر میں مر جاؤں گا، مگر تم اس نیم مردہ وجود میں چند آخری سانسوں کی طرح قیمتی ہو جو میرے مردہ دل میں محبت کی ایک نئی روح پھونک چکی ہو۔ اب تو یہ وصل کی رات میری شدتوں کی گواہ بنے گی۔ اریب نے کہتے اس کے گالوں پر شدت بھرے بوسے دیے۔ گھنی مونچھوں اور ہلکی بیئرڈ کی میٹھی چبھن اوزگل تک تڑپی۔ اوزگل تڑپ گئی۔ اریب، اس کی زبان لڑکھڑائی، مگر اریب کے لب اپنے شہرک پر محسوس کر کے وہ بے جان ہونے لگی۔ جانے کیا کچھ ہو چھپا تم میں محبت کے سوا، ہم تسلی کے لیے پھر سے کھنگالیں گے تمہیں، مجھ میں پیوست ہو تم یوں کہ زمانے والے میری مٹی سے میرے بعد نکالیں گے تمہیں۔ وہ اس کے دل پذیر دلکش وجود میں پوری طرح مگن تھا، اس کے بدن کی چاشنی کو اپنے ہونٹوں کے ذریعے اپنی روح کے سیرابی کا ذریعہ بنا رہا تھا۔ اریب نے اس کے کندھے کے نیچے دل کے مقام پر اپنے لب رکھے۔ اریب سلیمان اس وقت پوری طرح اپنے ہوش اڑا چکا تھا، مدہوشی بھری خماری رگوں پہ میں سرایت کر گئی۔ وہ کمزور نازک وجود اس کی باہوں میں کپ کپا رہا تھا۔ اریب جو بن پیے ہی بہک رہا تھا، اس کا سارا نشہ تو بھگ سے تب اڑا جب اپنے کندھوں پر اسے نمی سی محسوس ہوئی۔ اریب نرمی سے پیچھے ہٹا اور اس کی سرخ آنکھوں میں آنسوؤں کی برسات دیکھی۔ اریب اس کی آنکھوں میں دیکھے گیا، پھر نرمی سے جھکا اور اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ اوزگل پھر مچلی۔ اریب چھوڑے مجھے، نفرت کرتی ہوں میں آپ سے، سنا آپ نے؟ نفرت؟ وہ اس کے کان میں پھنکاری آئی جبکہ اریب کے لبوں کو ایک زخمی سی مسکان نے چھوا۔ وہ اسے لے کر بیڈ تک آیا اور نرمی سے اسے بیڈ پر لٹا دیا۔ جب خود اس کے قریب نیم دراز ہونے لگا، وہ بدک کر اٹھتی کمر کے بل اس سے دور ہوئی۔ اوزگل، بلیو می، میں تمہیں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ میں نے تم سے نکاح جن بھی حالات میں کیا تھا، جیسی بھی نیت تھی میری، مگر نکاح کے بعد سب کچھ بدل گیا۔ میں تم سے بہت شدید محبت کرنے لگا تھا، ہمارے رشتے کو مکمل کرنے کے پیچھے بھی میرے دلی آمادگی ہی شامل تھی، اور اس سارے مرحلے کے بعد مجھے معلوم ہے اوزگل کہ تم یہ اچھی طرح جان چکی ہو کہ تمہاری پریگننسی کے وقت جان بوجھ کر تمہیں چھوڑ کر نہیں گیا تھا میں، مجھے گولی لگی تھی اور اس دوران میں نظر بند ہو کر دیا گیا تھا۔ اریب نے اس کے قریب کھسکتے ہوئے سنجیدگی سے اسے بتانا چاہا۔ اریب نے اس کا بازو تھامنا چاہا۔ اوزگل نے اس کا ہاتھ بری طرح دور جھٹکا اور اس کا گریبان اپنی مٹھیوں میں دبوچا۔ جھوٹ بولتے ہیں آپ کہ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں، اگر محبت ہوتی تو مجھ سے نفرت کا پرچار کرتے یہ احساس ہوتا کہ آپ کے اس رویے نے مجھے جیتے جی مار ڈالا تھا۔ کسی سے محبت کی جائے تو اسے نہ اذیت دی جاتی ہے، نہ ہی محبت کی اتنی بھیانک سزا دی جاتی ہے کہ وہ زندہ درگور ہو جائے۔ وہ کہتی سسکنے لگی۔ اریب نے اس کی کمر کے گرد بازو حمائل کیے۔
خود بیڈ پر پھولوں سے لدے بیڈ پر نیم دراز ہوا، اس کا سر اپنے سینے پر رکھا اور اسے اپنے دل کا غبار نکال لینے دیا۔ ازگل کی آنسوؤں سے اس کی وائٹ شرٹ نم ہو رہی تھی۔ اریم نے اس نمی سے شدید اذیت محسوس کی۔ اس ایک لمحے کو میں اب تک لمحہ لمحہ پل پل بے تحاشا پچھتایا ہوں ازگل، اور ساری زندگی پچھتاتا رہوں گا۔ اس ایک لمحے نے مجھ سے میرا بہت کچھ چھین لیا ہے، جس کے لیے میں خود کو زندگی میں کبھی بھی معاف نہیں کر پاؤں گا۔ ازگل پلیز، محبت میں سونے کا نوالا کون مانگتا ہے؟ میں نے آپ سے مانگا ہی کیا تھا؟ صرف محبت کے بدلے محبت اور عزت۔ آپ تو مجھے کچھ بھی نہیں دے پائے۔ میں نے آپ کو اپنی پوری زندگی دے دی، اپنے وجود پر ہر اختیار آپ کو سونپ دیا۔ میں آپ کو جو وقت دیتی رہی وہ میں اپنی زندگی کا حصہ آپ کو دیتی رہی ہوں، جو میں دوبارہ کبھی حاصل نہیں کر سکتی۔ میرے جذباتوں سے، میرے احساسات سے، میری عزت سے کھیلنے سے پہلے یہ تو سوچا ہوتا کہ آپ کی بے رخی مجھے توڑ دے گی، مجھے جیتے جی مار ڈالے گی۔ ازگل نے کہ آنسو تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ اپنا ہر خسارہ یاد آ رہا تھا، جن پر آنسو بہا کر وہ اپنا غم غلط کرنا چاہتی تھی۔ اریم نے نرمی سے کروٹ بدلی، اسے بیڈ پر لٹا کر اس پر گہری گھٹا سا چھا گیا۔ اس کی نیلی سوگوار آنکھوں سے، دلگداز گالوں سے وہ نمی بڑی عقیدت سے اپنے لبوں میں جذب کرنے لگا۔ تمہارے ہر خسارے کا میں دعویٰ کروں گا ازگل، ہر پل کا حساب دوں گا، لیکن اس کے لیے مجھے تمہارے قریب آنا ہوگا، بہت قریب۔ وہ اس کی تھوڑی پر لب رکھتا اس کی سانسیں سینے میں اٹکا گیا۔ کیا مجھے معافی نہیں مل سکتی؟ اریم نے اپنا ایک ہاتھ اس کے پہلو پر رکھا۔ بالکل نہیں۔ ازگل اس سے نگاہیں چرانے کو اپنا چہرہ اس کے مخالف سمت پھیر گئی۔ اریم نے اب اس کا دھیان بٹا دیکھ کر نرمی سے اس کے پہلو سے اس کی چاکلیٹ براؤن چولی سرکانی چاہی، مگر ازگل نے تڑپ کر اس کا بازو اپنے دونوں ہاتھوں سے پکڑا۔ اریم نے اس کی آنکھوں میں جھانکا تو ازگل نے بے اختیار اس کا بازو چھوڑ دیا۔ اریم نے اس کے پہلو سے چولی پر ایک ہسکائی۔ اب اریم کی آنکھوں کے بالکل سامنے اس گولی کا نشان اب تک موجود تھا، جہاں پر ازگل نے اریم سلیمان خان زادہ کے نام کی گولی خود پر کھا لی تھی۔ اس کی گلابی مخملی ناک کے قریب دائیں طرف وہ داغ تھا جس نے اس کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی اس سے چھین کر اسے ناقابل تلافی نقصان پہنچایا تھا۔ اس نقصان کا سوچتے اریم سلیمان خان زادہ کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ کہ ڈاکٹرز نے کہا تھا کہ اب سے اگلے 3 سے 4 سال تک وہ بالکل بھی کنسیو نہیں کرے، ورنہ اس کی جان کو بہت بڑا خطرہ لاحق ہو سکتا ہے، یا تو اس پریگننسی سے یہ بھی نقصان ہو سکتا ہے کہ وہ کبھی دوبارہ زندگی میں ماں نہ بن پائے۔ تمہیں نہیں معلوم ازگل کہ میں اپنے ہر اس عمل پر جب میں نے تمہیں تکلیف دی میں کس قدر پچھتایا ہوں۔ پلیز مجھے معاف کر دو۔ اریم نے جھک کر اس گولی کے نشان پر اپنے سلگتے لب رکھے۔ تب ازگل کو اپنے پہلو پر نمی کا احساس ہوا، مطلب اریم سلیمان اپنے خسارے پر آنسو بہا رہا تھا۔ ازگل نے سختی سے آنکھیں بھیج لی۔ اریم اس کے پاگل پن سے اس کی سانسیں دھوکنے کی طرح چلنے لگی تھی، جس نے اب اس کے پہلو پر اپنے دہکتے پرتپش بوسوں کی بوچھار کر دی تھی۔ اریم، وہ ماں ہی بے آپ کی طرح تڑپتی گھٹے گھٹے لہجے میں پکار گئی۔ اپنے پہلو پر اس کی مونچھوں اور بیئرڈ کی بالوں کی چبھن کی تاب لانا اس کے لیے بس کی باہر کی بات تھی۔ اریم پھر سے اس کے چہرے پر جھکا۔ کیا صلح نہیں ہو سکتی میمی گل؟ اریم نے جھک کر اس کے لبوں کو اپنے لبوں سے چھوا اور اس کی آنکھوں میں جھانک کر اس سے ایک التجا پھر سے کی۔ نہیں۔ وہ گہرے سانس بھرتی دوسری جانب دیکھ کر وہ مشکل بول پائی۔ اس کی اتنی سی جسارت و بے باکی اس سے ازگل کا ماتھا پسینے سے تر ہو گیا تھا۔ تب اریم اس کی حالت سے محفوظ ہوتا گہرا مسکرایا۔ ایک مرتبہ پھر سے اس کی سانسوں کو اپنی سانسوں میں الجھا گیا۔ ازگل نے اس کے سینے پر اپنے ہاتھ رکھے، مگر وہ اس کے ہاتھوں کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں پھنسا کر انہیں بیڈ سے لگا گیا۔ اپنے لبوں کو بے صبری سے جنبش میں ڈھالے وہ محبت کے جام سے اپنے جذبوں کو مہکانے لگا۔ دونوں کا تنفس بگڑنے لگا تو اریم نرمی سے پیچھے ہٹا، مگر اس کی گردن میں چہرہ چھپائے وہ دوبارہ اس کے وجود میں پناہ تلاش کرتا مگن ہونے لگا۔ ازگل پوری طرح کانپنے لگی، اسے لگا وہ بے جان ہو جائے گی۔ ازگل نے اپنی پوری طاقت لگائی اور اس کی جانب سے رخ موڑتے دوسری جانب کروٹ بدل لی۔ ازگل کی سانس دھوکنے کی طرح چل رہی تھی۔ اسے محسوس ہوا کہ اریم نے اپنی شرٹ کے بٹن کھولے ہیں۔ اریم نے اس کے پہلو پر اپنا ہاتھ رکھا اور اس کی پچھلی گردن کو اپنے سلگتے لبوں سے جیسے جھلسا دیا۔ اریم، ازگل نے گھبرا کر اسے پکارا۔ اریم نے خود پر اور اس پر کمفرٹر درست کیا۔ جی اریم کی جان۔
اریب نے نرمی سے اس کا جوڑا کھولتے ہوئے اس کے کان میں میٹھی سی سرگوشی کی۔ میں یہ نہیں چاہتی اریب، آپ مت آئے میرے قریب۔ اوزگل کا لہجہ لڑکھڑا گیا۔ اریب نے نرمی سے اسے اپنے حصار میں لیتے اس پر گرفت مضبوط ترین کی اور اس کا رخ اپنی جانب کیا۔ اریب نے اس کی خمار آلود نگاہوں میں جھانکا۔ لیکن تمہاری آنکھیں تو کچھ اور ہی داستان بیان کر رہی ہے میمی گل۔ اریب نے اس کے کان کی لو کو لبوں سے کاٹتے ہوئے کہا تو وہ جی جان سے لرز اٹھی۔ کیا کیا کہہ رہی ہے میری آنکھیں؟ اوزگل گھبرا کر اور ہکلا کر پوچھ بیٹھی۔ یہی کہ اس جدائی اور جان لیوا ہجر نے تمہارے اس نازک بدن کو بھی اسی طرح توڑا ہے جیسے کہ تمہارا یہ جسم ٹوٹ رہا ہے، بالکل میری طرح۔ یہ پاکیزگی بھرا ملن پورا ہو تو ہمیں راحت ملے گی، نہیں تو محبت کے مارے دو دل یوں ہی صحرا میں پیاسے بھٹکتے ایک دوسرے کے لیے خوار ہوتے رہیں گے۔ اریب کی گھمبیر بھاری بوجھل سرگوشیاں اوزگل کے وجود کو توڑنے کے لیے کافی تھی۔ کیا صلح ہو سکتی ہے؟ اریب نے اس کے جذبات و احساسات کو پوری طرح جگا کر بے بس کرتے اس پر ہر طرح سے فتح پا کر اپنا سوال پھر سے دہرایا۔ اوزگل کی پھر سے آنکھیں نم ہوئی، مگر اب کی بار اس نے بڑی ہمت سے کام لیتے ہوئے اریب کی کمر کے گرد اپنے بازو حمائل کرتے اس کے کشادہ سینے میں اپنا چہرہ چھپا لیا۔ اریب کے لبوں پر ایک جاندار آسودگی بھری مسکراہٹ مچل گئی۔ تب اریب نے اپنے اور اس کے بیچ حائل تمام پردے گرا کر فاصلے سمیٹ لیے، اسے باہوں میں بھرے پوری طرح اختیار حاصل کرتے اسے دنیا بھلا دی۔ غفران ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی اپنے کانوں سے اپنے ایئر رنگس اتار رہی تھی۔ آج فنکشنز میں وہ بھی اپنی پوری آن بان شان لیے رامش، ثنایا اور سعدیہ سمیت شامل ہوا تھا، مگر غفران نے پوری طرح اس سے لا تعلقی اختیار کیے رکھی۔ اب بھی وہ اس کا خیال بار بار اپنے دماغ سے جھٹکنے کی کوشش کرتی، اپنے کام میں مگن تھی جب سائمہ بیگم کمرے میں داخل ہو گئی تھی۔ غفران بیٹا، سب چلے گئے مگر سکندر تمہارے انتظار میں بیٹھا ہے، وہ تمہیں ساتھ لے کر جانا چاہتا ہے۔ سائمہ بیگم کی بات پر وہ ایک جھٹکے سے ان کی جانب مڑی۔ مما، میری ایک بات غور سے سنیں، اس میں اور مجھ میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ بہت پارسا ہے نا وہ، اسی لیے مجھے اپنے قابل نہیں سمجھتا، مجھے ہاتھ تک نہیں لگایا اس نے، کسی اچھوت کی طرح مجھے دھتکار چکا ہے۔ غفران کی بات پر سائمہ بیگم کا چہرہ سرخ پڑ گیا تھا، وہ بھڑک گئی تھی۔ غفران، کیا بدتمیزی ہے؟ آخر تمہیں کب یہ تمیز آئے گی کہ کس کے سامنے کیا بات کرنی چاہیے؟ میاں بیوی کی باتیں ہو کسی کے سامنے یوں کھول کر نہیں کرتے۔ سائمہ بیگم جھنجھلا کر بولی، اور یہ وہی لمحہ تھا جب سکندر اس سے بات کرنے اس کے کمرے کی جانب آ رہا تھا۔ غفران کے الفاظ سن کر وہ دروازے پر ہی ٹھٹک کر رک گیا۔ کیوں مما، سچ کڑوا ہے مگر سچ ہی تو ہے، اور میں یہ باتیں اپنی ماں سے نہ کروں تو بتائے پھر کس سے جا کر کہوں؟ غفران نے چیخ کر کہتے اپنی جیولری ٹیبل پر پٹکنے کے سے انداز میں پھینک کر ماری۔ میں آپ سے صرف ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں مما، کہ کیا آپ کی بیٹی اتنی گئی گزری ہے کہ آپ مسلسل مجھے ایسے شخص کے سر پر تھوپنے کو ہم وقت تیار رہتی ہے جو مجھے اپنی بیوی بنانے کے قابل بھی نہیں سمجھتا؟ میں اتنی حقیر ہوں کہ آپ مجھے ایسے شخص کے سر پر مسلط کرنا چاہتی ہے جس کی نظر میں میری کوئی ویلیو ہی نہیں ہے۔ اس شخص کی زندگی میں اپنی بیٹی کی امپورٹنس کا اندازہ اس چھوٹی سی مثال سے ہی لگا لیں کہ میں ساری رات اس کے پہلو میں بے ہوش پڑی رہی، مگر اس نے ہاتھ لگا کر یہ چیک کرنے کی توفیق تک نہ کی کہ میں زندہ بھی ہوں یا مر آ گئی۔ میری بھی کوئی سیلف رسپیکٹ ہے مما، وہ شخص ہے، میں کہیں نہیں جاؤں گی، مجھے علیحدگی چاہیے، مجھے دھتکار چکا ہے وہ، اسے کہیں اپنی جان چھڑائیں اور اس بے جان سے رشتے کو ختم کریں۔ اور قسم خدا کی اب کی بار آپ نے مجھے فورس کرنے کی کوشش بھی کی تو میں زہر کھا کر مر جاؤں گی مما۔ غفران بے تحاشا روتے ہوئے جا کر واش روم میں بند ہو گئی۔ سائمہ بیگم افسوس سے سر ہلاتے باہر جانے لگی، مگر دروازے پر سکندر کو ایسے ہی کھڑا دیکھ کر چونکتے ہوئے گہری سانس بھری۔ سکندر بیٹا، وہ آنٹی، اسے بہت بڑی غلط فہمی ہوئی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے جیسا وہ سمجھ رہی ہے، وہ میری بیوی ہے اور میری پہلی اور آخری تمنا، میں بہت محبت کرتا ہوں اس سے، بات صرف اتنی ہے کہ ہم نے ایک دوسرے سے بات کر کے کبھی یہ مسئلے سلجھانے میں پہل ہی نہیں کی، مگر اب مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے تو کیا آپ کی اجازت ہے کہ میں اس سے بات کر کے ساری غلط فہمیاں دور کر دوں؟ اور وعدہ کرتا ہوں اب کی بار شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ کیا آج رات میں یہاں رک سکتا ہوں؟ سکندر کا سنجیدگی بھرا لہجہ پختہ تھا۔ سائمہ بیگم نے اس بات میں سر ہلایا اور باہر چلی گئی۔
سکندر نے کمرے کا دروازہ لاک کیا اور بیڈ پر نیم دراز ہو کر اس کا انتظار کرنے لگا، مگر وہ تو جیسے اندر کہیں گم ہی ہو گئی تھی۔ وہ جانتا تھا وہ شاور کے نیچے رو رو کر خود کو ہلکان کر رہی ہوگی۔ قریباً آدھے گھنٹے بعد وہ اپنے ہی دھیان میں باتھ ٹاول میں باہر نکل آئی۔ سکندر جو اس کے انتظار میں تھا، اسے اس حلیے میں دیکھ اس کے ہوش ہی اڑ گئے۔ وہ فرصت میں اسے دیکھے گیا۔ بات گاؤن میں وہ شعلہ جوانی بنی اس کے سامنے تھی۔ کچھ غیر معمولی محسوس ہونے پر غفران کی نظر بیڈ پر پڑی تو اس کے منہ سے ہلکی سی چیخ برآمد ہوئی۔ وہ گڑبڑا کر دوبارہ واش روم میں بھاگ جانا چاہتی تھی، مگر اتنی ہی جلدی میں سکندر نے اٹھ کر اپنا ہاتھ دیوار پر ٹکا کر اس کے بھاگنے کا راستہ بلاک کر دیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے یہ؟ کسی کے روم میں ایسے آتے ہیں کیا؟ تمیز نام کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے؟ ہٹے میرے راستے سے۔ اپنے حلیے کے پیش نظر پہلی مرتبہ ایسا ہوا تھا کہ غفران کی زبان حد سے زیادہ لڑکھڑا رہی تھی، مگر اسے غشت پڑنے والا تو تب ہوا جب سکندر نے اس کی کمر کے گرد دونوں بازو مضبوطی اور انتہائی بے تکلفی سے حائل کر کے اس کی پشت اپنے سینے سے لگاتے اس کے کان کی لو پر اپنے لب رکھے۔ کسی کا روم نہیں ہے جانے سکندر، سکندر اعظم کی ملکہ کا ہے، اور اپنی ملکہ کے حجرے میں سکندر اعظم کبھی بھی آ جا سکتا ہے۔ نہیں، سکندر نے مسکرا کر کہا۔ وہ اس کی باہوں میں پوری طرح لرز رہی تھی۔ اس بات نے سکندر کو سرشار کیا تھا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ چھوڑے مجھے۔ غفران حیرت و صدمے سے مرنے والی ہو گئی۔ یو نو واٹ ڈیئر، میری بیوی کو یہ غلط فہمی ہے کہ میری زندگی میں اس کی کوئی ویلیو نہیں، جبکہ آج تک میں یہ سوچ کر اس کے قریب جانے سے، اسے چھونے سے ڈرتا رہا کہ وہ مجھے اپنے قابل نہیں سمجھتی۔ اسی لیے میں آنا کی ہر دیوار گرا کر آج اسے یہ باور کروانے آیا ہوں کہ وہ میری زندگی میں بے تحاشا امپورٹنس رکھتی ہے۔ میں آج اپنا وجود اس کی روح میں پرو کر یہ ثابت کرنے آیا ہوں کہ وہ صرف اور صرف میری ہے، اور میں نے صرف اس کے لیے اپنے وجود کو سینچ کر رکھا ہے، اور اس نے صرف اور صرف میری قیمتی متاع بننے کو خود کو سینچ کر رکھا ہے۔ آج میں اپنی بیوی کی شہرک جتنے قریب آ کر اس سے ہر دوری، ہر فاصلہ مٹا کر، اپنے اور اس کے بیچ حائل ہر دیوار کو گرا کر اسے پوری زندگی کے لیے حاصل کرنے آیا ہوں۔ میں اپنی بیوی کو بتانے آیا ہوں کہ وہ میرے سر پر، میری رگ و جاں میں، میرے دل پر مسلط ہو چکی ہے، سارے مسلط ہو چکی ہے پوری طرح سے۔ میرے اختیارات اسی کے پاس ہیں۔ میں اس کو اپنی بیوی بنانے کے قابل ہی نہیں، بلکہ اپنی زندگی بنانے کے قابل سمجھتا ہوں، جس کا ثبوت آج رات میں اپنے ہر عمل سے اسے دے دوں گا۔ بس جگہ کا انتخاب اسی کو کرنا ہے۔ تو بتاؤ مسز، یہاں تمہاری حویلی میں، تمہارے کمرے میں، یا وہاں اپنی حویلی میں اور ہمارے کمرے میں؟ سکندر نے اس کا وجود مضبوطی سے اپنی باہوں میں سمیٹ رکھا تھا، جبکہ اس کے ایک ایک لفظ پر غفران خود میں سمٹتی، سر تا پیر تک لال ٹماٹر ہو چکی تھی، زبان تالو سے چپک چکی تھی۔ سارے گلے شکوے، بدگمانیاں، غلط فہمیاں، اپنی موت آپ مر گئی تھی۔ چھوڑے مجھے، چینج کر کے آنے دے، حویلی چلتے ہیں، مما انتظار کر رہی ہوگی۔ غفران کی پھر سے زبان لڑکھڑانے لگی، مگر وہ گہرا مسکراتا اسے اپنی گرفت سے آزاد کر گیا تو غفران بھاگ کر واش روم میں بند ہو گئی۔ اس کے بعد وہ چینج کر کے آئی تو سکندر اسے سر تا پیر مانی خیز سے دیکھتے کنفیوز ہوتا رہا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ سائمہ بیگم کو انفارم کر کے حویلی کے لیے نکل گئے۔ سوہن ایک مرتبہ پھر دلہن کے روپ میں اس کے کمرے میں اس کی مسہری پر موجود تھی، مگر بہت جلد اعصاب شکن سوچوں کی وجہ سے اس کا دماغ غنودگی میں ڈوبنے لگا تھا۔ وہ جانتی تھی اسے ٹینشن میں نیند زیادہ آیا کرتی ہے، اس لیے وہ اپنی جویلری اتار کر سائڈ ٹیبل کے دراز میں رکھتی، پھولوں اور فیروزی دبیز پردوں کے بیچوں بیچ تکیے پر نیم دراز یوں ہی لیٹ گئی تھی، اور کچھ ہی دیر میں نیند کی وادی میں بھی اتر گئی۔ یشم سلطان جو تقریباً گھنٹے کے بعد کمرے میں داخل ہوا تھا، اسے یوں اسی دلہن کے روپ میں بیڈ پر سوتے دیکھ ہلکے سے مسکرایا، ڈور لاک کیا اور اپنا کوٹ اتار کر بیڈ کے قریب آنے لگا۔ یشم نے گہری سانس بھری، اپنا موبائل، والیٹ وغیرہ ٹیبل پر رکھے اور بالوں میں ہاتھ پھیرتا ڈریسنگ روم گیا اور وہاں سے سادہ سا ٹراؤزر پہنے آیا۔ وہ بیڈ کے قریب آ کر نرمی سے اس کے پہلو میں نیم دراز ہو گیا۔ ایسے ہی سو گئی؟ کمفرٹیبل بھی نہیں ہوئی؟ یشم نے جھک کر اس کے ماتھے پر ایک دہکتا لمس چھوڑا اور دیدار یار سے دیر تلک اپنی آنکھوں کی پیاس بجھاتا رہا۔ یشم نے نوٹ کیا وہ بے چین سی تھی اور بار بار گہری نیند میں بھی اپنا بایاں بازو کوہنی کے قریب سے مسل رہی تھی۔ یشم بے قرار سا ہوا۔ کیا ہو رہا ہے بازو پر؟ یشم کہتے اس کے مزید قریب ہوا اور اسے وہاں سے بازو سے چھو کر دیکھا جہاں وہ بار بار مسل رہی تھی۔
یشم سلطان بے تحاشا چوکا تھا۔ یشم سلطان نے جلدی سے اس کی آستین فولڈ کی اور کوہنی سے اوپر تک کر دی۔ یشم سلطان کا دل پسلیوں سے ٹکرانے لگا۔ میڈم نے اس کے دیے ہوئے کنگن اسے قبول کرنے کو پہنے ہوئے بھی تھے اور اسی کی جان لیوا قربت سے بچنے وہ کنگن کوہنی کے قریب تک چڑھا کر یشم سلطان سے چھپا بھی رکھے تھے۔ کنگن آگے بازو میں بہت تنگ تھے، اس لیے گلابی بازو پر لال ٹماٹر گہرے نشان بن گئے تھے۔ یشم نے وہ کنگن نیچے کر کے اس کی کلائی تک کیے۔ حد ہے برفی، بالکل پاگل ہو۔ یشم نے جھک کر اس کے لبوں کو اپنے لبوں سے چھوا۔ اس کے کنگن پہن لینے کے عمل نے یشم سلطان کی رگوں پہ میں ایک سکون اور سرشاری سی بھر دی تھی۔ وہ کسمسائی۔ یشم نے اس کا سرخ ٹماٹر نشان زدہ بازو رب کیا تو پھر سے پرسکون ہو گئی۔ یشم سلطان کے لبوں پر آسودہ سی مسکراہٹ تھی۔ یشم نے اس کی کمر کے گرد بازو حمائل کرتے اس کا سر اپنے سینے پر رکھ لیا اور آنکھیں موند لی۔ دوسری طرف ویرا بہت خراب موڈ کے ساتھ اپنے کمرے میں صوفے پر بیٹھی بری طرح اپنا پیر جھلا رہی تھی۔ ریسیپشن کے بعد اس نے شوشہ چھوڑا تھا کہ وہ ولیمے کے بعد جو مکلاوے کی رسم ہوتی ہے وہ کریں گے، مطلب وہ اپنی ماؤں کے ساتھ فی الحال ان کے کمروں میں چلی جائیں گی۔ ان تینوں بھائیوں کو تنگ کرنے کی نیت سے ایسا اس نے جان بوجھ کر کیا تھا، مگر کسی نے اس کی ایک نہ چلنے دی، خاص کر اریب سلیمان خان زادہ، جو اس کی بہن کو لے کر پھر سے حویلی سے سب کی نگاہوں کے سامنے اڑن چھو ہو چکا تھا۔ اسی لیے وہ اب بری طرح سر کڑ رہی تھی کہ تبھی انیل کمرے میں داخل ہوا۔ گنگناتے ہوئے اسے چھیڑا، یہ جاننے کے باوجود وہ پہلے سے ہی چڑی ہوئی بیٹھی ہے۔ جنگل ہے، آدھی رات ہے، لگنے لگا ہے ڈر، دنیا کو بھول جاؤں کچھ ایسی بات کر۔ ضرور ہی اس کے اندر آتے ہی ویرا نے خوخار شیرنی بنے اس کا استقبال کیا تو انیل نے سیٹی بجاتے ہوئے اسے دیکھا۔ واٹ ہیپنڈ وائلڈ کیٹ؟ لگتا ہے پلان چوپٹ ہو گیا، میڈم کا موڈ خراب ہو گیا۔ آپ کا موڈ ٹھیک کروں کیا میں؟ اس کی کمر پر ہاتھ رکھے اس کے چہرے کے قریب جھکتے وہ پیار سے گویا ہوا۔ ویرا نے اس کے پاؤں پر ہائی ہیلز والا پیر رکھا۔ انیل اچھل پڑا۔ اف، ویرا کی بچی، کیا جنگلی پن ہے یہ؟ انیل نے تل ملا کر پوچھا، مگر وہ تو کسی اور ہی موڈ میں تھی۔ انیل خانزادہ، تمہارا وہ بھائی خود کو سمجھتا کیا ہے؟ کسی دن وہ کہتے رکی۔ انیل نے لب دبایا جبکہ پیر سہلاتے ہوئے اسے دیکھا۔ وارننگ دے رہی ہو؟ وہ بھی فوجی کو؟ سوچ لو کہیں۔ وہ جملہ مکمل نہ کر پایا جب وہ چلائی، انیل خانزادہ، آپ کو کوئی بہت بڑی غلط فہمی لاحق ہے۔ ڈرتی نہیں ویرا خانزادہ کسی سے؟ میں نے اگر اوزگل کو ہفتے بھر خود کے پاس نہ رکھا تو میرا نام بھی ویرا خانزادہ نہیں۔ ویرا کے شوشے پر انیل نے چونک کر اسے دیکھا۔ واٹ؟ کیا مطلب؟ تم بھی پھر سے اپنے روم میں جاؤ گی؟ ہرگز نہیں ویرا، میں تمہیں کہیں نہیں جانے دوں گا۔ اگر اس کمرے سے تم نے ایک قدم بھی باہر نکالا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، انیل چڑھ کر بولا، جبکہ ویرا استہزائیہ مسکرائی۔ اوہ ہیلو، یہ دھمکی کسی اور کو دینا۔ ابھی تو تم اس کمرے سے رفو چکر ہو جاؤ، اب یہ میرا کمرہ ہے۔ چلو شاباش، اٹھاؤ اپنا بوریا بستر اور باہر جاؤ۔ وہ بھاری پیچ کلر لہنگے میں ملبوس اسے باہر کا راستہ دکھانے لگی تھی جب اپنے ہی لہنگے میں اٹک کر زمین بوس ہوتی کہ اچانک ایک چٹانی بازو نے اسے سنبھالا اور اسے اپنے بازو کے سہارے پر سیدھا کیا۔ کیا ہوا خانی؟ میری جان، بہت غصہ آ رہا ہے، لیکن یو نو واٹ، میرے پاس تمہارے ہر موڈ کا علاج موجود ہے۔ میرے محبت بھرے جذبوں میں اتنی طاقت ہے کہ وہ شدید غصے میں بھی تمہارے لبوں پر مسکراہٹ لا سکتے ہیں۔ انیل اس کے ماتھے سے ماتھا ٹکا کر بھاری گمبھیر لہجے میں بولا تو وہ یک دم پرسکون ہو گئی۔ بہت پیار سے ایک ایک شکوے کا مداوع کروں گا، سب شکایتیں دور کروں گا، تم پر اپنی محبتیں نچھاور کرنے کا موقع تو دو۔ وہ اس کے ایک ایک نقش پر اپنے بوسوں کی برسات کرتا ہوا بولا تو بوکھلا کر سیدھی ہوئی۔ آپ کو اس کے علاوہ بھی کچھ آتا ہے مسٹر ٹھرکی بھبی؟ 2 فٹ دور رہا کریں مجھ سے، آپ کو اور آپ کے اس سرفرے گھمنڈی بھائی کو دیکھ لوں گی میں، وہ کہہ کر پھر آگے بڑھنے لگی جب انیل نے جھٹکے سے اسے کھینچا اور باہوں میں اٹھائے بیڈ کی جانب بڑھا۔ انیل، وہ اس کے کارروائی پر یک دم بوکھلا کر چلائی ہی تھی جب وہ اس کے لبوں پر قفل لگا گیا اور اس کی بولتی بند کیے اسے بیڈ پر یوں ہی لٹا کر اس پر جھکا۔ کچھ ہی دیر میں وہ خود کو سیراب کر کے دور ہٹا۔ ویرا نے گہرے سانس بھر کر لال ٹماٹر چہرہ لیے اسے دیکھا۔ یہ کیا بدتمیزی تھی؟ وہ ہررائی جب وہ مطمئن سا مسکرایا۔
یہ بدتمیزی نہیں، پیار ہے ڈیئر خانی۔ اب اپنے غصے کو ٹھنڈا کیجیے اور مجھے میرے حصے کا وقت دیجیے کہ میں کل آسانی سے آپ کو آپ کے مائکے بھیج سکوں۔ وہ جوڑے سے نکلی اس کی آوارہ لٹکو کان کے پیچھے اڑستے ہوئے بولا۔ ویرا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ آپ مجھے مائکے بھیجو گے؟ ویرا کو صدمہ لگا، مگر اگلے ہی پل اس کے الفاظ نے اس کے لبوں پر مسکراہٹ بکھیری تھی۔ تم حکم کرو، میں جان دے دوں، یہ تو چھوٹی سی فرمائش ہے۔ وہ اس کی تیکھی ناک پر لب رکھتا ہوا بولا۔ وہ کھلکھلا دی، وہ جانتی تھی اسے بھیجنے کی بات جھوٹ ہے۔ تو پھر یہ فرمائش پوری کرنے میں دیر کیسی؟ میں ابھی مائکے چلی جاتی ہوں، ویرا نے لاپرواہی سے کہا اور اس سے دور ہونے لگی، مگر انیل نے بڑے جارحانہ تیور لیے اسے خود پر کھینچ لیا۔ وہ جھٹکے سے اس کے سینے پر آ گری۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر انیل نے اسے موقع نہیں دیا اور ہر طرح سے اس پر گرفت مضبوط کرتے اسے دنیا بھلا دی۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ کہانی بہت ہی انٹرسٹنگ ہے، تو میرے ساتھ بنے رہیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں اور اسٹوری پسند آتی ہے تو اپنے کانٹیکٹ میں شیئر کرنا بالکل نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی قسط میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔